السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ الرحمن۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے، جیم پہ قلقلہ، موہ مدہ ہے، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، مد اصلی ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مد واجب ہے، مد اصلی ہے، را کو موٹا، الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، وقفاً جیسے پہلے بتا چکا ہوں، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو وقف کی صورت میں۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ مد اصلی ہے، یہ بھی نون مشدد پہ غنہ ہے، یا مدہ ہے، جیم پہ قلقلہ، را کو باریک، موہ مدہ ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، یہاں بھی یا لین ہے، الف مدہ ہے، یہاں یا لین ہے، می یا مدہ ہے، حا کو واضح نکالیں گے، نون تنوین کا اظہار ہے، آ مد اصلی ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نون ساکن کا اظہار، خا کو موٹا، الف مدہ، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ذواتا افنان۔ الف مدہ، یہاں مد جائز، الف مدہ ہے، یہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فی یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، عی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے، تج جیم پہ قلقلہ، را کو باریک، یا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ یا مدہ، الف مدہ، میم نون ساکن کا اخفا باریک، فا مد اصلی ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، زو وولین ہے، جا الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ یہاں ای یا مدہ ہے، لا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں اقلاب ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، الف مدہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، تب با کو ہلا کے پڑھیں گے، تا کو باریک، را کو موٹا، جب وقف کریں گے قلقلہ کو واضح کریں گے، تب رق، ٹھیک ہے، قاف کو خوب موٹا ادا کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں ہاں
استبرقیوں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. نون مشدد پہ غنہ ہے، تیہ لین ہے، دا الف مدہ ہے. ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. فی آئے مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، قاف کو موٹا، صاد کو موٹا، را کو موٹا، اور یہ مد اصلی، یہاں بھی مد اصلی. طا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے. لم میم ساکن کا اظہار ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے. نون مشدد پہ غنہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، نون تنوین کا اخفا ہے موٹا. قاف کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا. لا الف مدہ ہے، جیم پہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم ہوتی ہے. اچھا جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. نون مشدد پہ غنہ، یہاں بھی الف مدہ، قاف کو موٹا، واو مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے. جا الف مدہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اس کے بھی بار بار چونکہ آیت آ رہی ہے تو میں قواعد بتا چکا ہوں، اس لیے وہ میں اس آیت پہ بار بار قواعد آپ کو نہیں بتا رہا. تو یہاں کیا ہے؟ مد اصلی ہے، لام پہ مد واجب ہے، را کو موٹا ادا کریں گے. الف مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، وقفاً جیسے پہلے بتا چکا ہوں، حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو وقف کی صورت میں تو وہاں مد بڑی بھی کر سکتے ہیں، 1 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے 2.5 یا 3 کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 5 یا 6 کے الف کے برابر بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم مکمل باقیہ جو صورت رہ گئی ہے، آیات جو رہ گئی ہیں وہ پڑھیں گے. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 59 تک. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.